آج ہم پڑھنے لگے اسٹڈی ہیبٹس. اسٹڈی ہیبٹس یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں اور ڈسکس ہونے والی ہیں، کیونکہ جب ہم اسٹڈی کے دوران ہوتے ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے دو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، ایک تو اپنی ذات کا مسئلہ، دوسرا ہوتا ہے ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ. اب ان مسائل کو حل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں نے ان چیزوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک ہے کہ مینیجنگ یور سیلف اور دوسرا ہے مینیجنگ یور اسٹڈی. اب اس میں اگر آپ دونوں چیزیں مینیج کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے اور اپنی اسٹڈی کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک بیلنس رہے اور صحیح طریقے سے جو ہے آپ کی اسٹڈی چلتی رہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کے لیے مینیجنگ یور سیلف نہیں، مینیجنگ یور تھاٹس. مینیجنگ یور تھاٹس. اب یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی سوچ ہی ایکشن میں کنورٹ ہوتی ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں مسلسل سوچتا رہتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کام کو کرنے کا جو ہے وہ پھر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آخر کار ایک نہ ایک دن اس کو کر لیتا ہے. تو سب سے پہلے انسان کو ایک کم از کم ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنی سوچوں کو محدود رکھے. محدود سے مراد یہ ہے کہ اپنی سوچ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف لگائے اور ان جگہوں پر لگائے جو اس کو جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے یا جن مقصد کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اسی چیز کے بارے میں سوچے. اب سوچ کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے جیسا وہ بننا چاہتا ہے. سپوز اگر ایک انسان ڈاکٹرس بننا چاہتا ہے تو وہ پڑھے لکھے اور ڈاکٹرس کے ساتھ جو میڈیکل فیلڈ سے اٹیچ ہے ان کے ساتھ بیٹھے اور انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا. اسی طرح اگر ایک لائر ہے تو وہ لائر بھی اپنی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے اور اگر لائر بننا چاہتے ہیں لائرس کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کے بعد باتیں سنے کے معاملات کو دیکھے گا تو الٹیمیٹلی اس کے اندر یہی سوچ ڈیولپ ہوگی کہ لائرس کے پروفیشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. تو تھاٹس کو سب سے پہلے اپنا محدود رکھے اور اپنے فیلڈ کے اندر رکھے. دوسرا آپ کے پاس یور ایم، مینیجنگ یور ایم، یعنی آپ نے اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا. اب ہوتا ہی ہوا ہے کہ بندہ ایک سال ایک پروفیشن میں ہوتا ہے، اگلے سال اس کا دل کر رہا تھا کہ اس میں پھنس گیا ہوں تو اس کو چھوڑ کے جناب دوسرے میں چلا جاؤں. یہ انتہائی غلط بات ہے. آپ جس فیلڈ میں ہیں سب سے پہلے آپ اس ایم کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تو ڈٹے رہیں، اس کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسکوپ ہر فیلڈ کا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں لائرشپ میں ہے یا آپ ڈاکٹر میں ہیں، اگر آپ جو ہے وہ ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے کوئی خاطر کا فائدہ نہیں دے سکتی. نہیں، اصل میں فلاز آپ کے اندر ہے. اگر آپ اپنے ایم میں سب سے پہلے ماہر ہیں، اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر بناتے ہیں، ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ یور لیونگ. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ایمز کو جو ہے وہ ایک تو سیٹ کر لینا اور پھر انہیں کے اوپر ڈٹے رہنا. دوسرا آپ کے پاس مینیجنگ یور فائنانس. اب فائنانس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسے کو مینیج کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ فرض کریں آپ کی آمدن کے ذرائع محدود ہیں تو ایک تو آپ انہیں محدود آمدن میں رہنا سیکھیں کہ آپ اپنے اخراجات کم کر لیں. آپ دوست جو آپ دعوتیں اڑا رہے ہیں تو آپ بھی دعوتوں میں نہ لگ جائیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بھی آپ کے کیا حالات ہیں، آپ انہیں کے مطابق اپنے آپ کو مینیج کریں. آپ شاپنگ کرنی ہے تو اس کو آپ مینیج کر لیں گے، بھی آپ زیادہ مہنگے کپڑے نہیں خریدیں گے، سستے خریدیں. تو اپنے فائنانس بجٹ کو مینیج کرنا سیکھیں. اور چوتھا آپ کے پاس یور لیونگ، آپ کا بیٹھنا رہنے سہنے کا انداز بھی آپ کے فیلڈ کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی آپ بننا ڈاکٹر چاہتے ہیں اور آپ 12 بجے تک جاؤ سڑکوں پر گھومتے ہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس مینیجنگ یور اسٹڈی. مینیجنگ یور اسٹڈی میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کے پاس کہ آپ ٹیکنگ ریگولر کلاسز، کہ آپ کلاسز ریگولر لیں. اب ہوتا ہی ہوا ہے کہ کچھ لوگ آسان سے سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں کلاس ریگولر نہیں لیتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ آسان سے سبجیکٹ ہے. دیکھیں کلاس لینا بس ایک ٹیچنگ ہے آپ کے لیے، اور اس میں آپ اپنے آپ کو مختلف مشقوں سے مختلف مراحل سے گزارتے ہیں جو کہ آپ اکیلے میں کبھی نہیں سیکھ پاتے. تو سب سے پہلے تو اسٹڈی کو مینیج کرنے کا ایک ہی بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ ریگولر کلاسز لیں. اس کے بعد پھر کلاسز لینے کے بعد ریگولرلی کام نہیں کریں. یعنی آپ ڈیلی بیسس پر اگر آدھا گھنٹہ کام کرتے ہیں ایک سبجیکٹ کو دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے، لیکن آپ اس کو ریگولرلی کام کریں. پھر آپ کے بعد تھرڈ تھنگ ہے کہ ورکنگ ایکسٹرا فار یور فیوچر ایگزام. اب فرض کریں آگے آپ CSS کرنا چاہتے ہیں، آپ PPSC کا کوئی ایگزام دینا چاہتے ہیں، MD CAT میں جانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی اور فیلڈ کا ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں، نیوی، آرمی، ملٹری، واٹس ایور یور فیلڈ از، تو اس کے لیے آپ ڈیلی بیسس پر آپ جس ڈگری میں ہیں اس کے ساتھ آپ ایکسٹرا ٹائم ڈیلی بیسس پر رکھیں کہ میں نے اس ڈگری کے بعد اس فیلڈ میں جانا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے ساتھ ساتھ تھوڑی ایکسٹرا اسٹڈی بھی اسٹارٹ کر دیں. اور پھر آگے آپ کے پاس میک یور کنکلوژن.
मेक डेली कंक्लूजन। अब ये एंड ऑफ द डे होता है, यानी आप 9 बजे बिस्तर पर जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, तो वैसे आपकी फाइनल टाइमिंग यही होनी चाहिए 10 बजे, इससे ज़्यादा नहीं जागना। 10 बजे आपकी हैबिट होनी चाहिए कि 10 बजे सोना है, और 10 बजे आपने उसमें 20 मिनट रखने हैं जिसमें आप कंक्लूजन करते हैं, 20 मिनट या 10 मिनट आप उसमें कंक्लूड करते हैं कि आज आपने अपने ये चीज़ें कर ली और ये चीज़ें आपने जो कर रही थी वो रह गई, तो उसके लिए आपको फिक्रमंदी होगी और अगले दिन उन चीज़ों को आप लोगों ने पहले सही तरीके से करना है। तो आपने जो डेली कंक्लूजन है वो निकालना है कि आज आपने कितने घंटे या कितने मिनट ज़ाय किए, उनका आपने कितनी जो है फजूल गुफ्तगू की, उसको जब आप कैलकुलेशन रखेंगे, देखिए कैलकुलेशन सिर्फ पैसे की नहीं होती, हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। अगर आप अपनी हैबिट्स की कैलकुलेशन करते हैं, अपनी जो है वो डेली रूटीन की, अपनी हत्ता के आपकी जो डेली गुफ्तगू है उसकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आपने फजूल गुफ्तगू, फजूल अल्फाज बोले और कहाँ कहाँ आपके जो है वो दोस्तों की वजह से वक्त ज़ाया हुआ, कौन कौन से दोस्तों ने आपको अपने मकसद से हटाया। अगर आप ऐसी चीज़ों की कैलकुलेशन रखते हैं तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट और फिर बेहतरीन प्रोफेशनल इंसान और एक बेहतरीन जो है वो आप इस माशरे के फ़र्द और लीडर बनते हैं।